بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول شاہ من از قلم یمن واقعی قسط نمبر 4 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ وہ شاپ پر بیٹھی تھی کہ گلاس وال سے سامنے روڈ پر نظر پڑی۔ بڑی سی گاڑی آ کر رکی اور شوفر نے پچھلا ڈور کھولا۔ اندر سے سالی کو نکلتا دیکھ وہ ڈھٹکی۔ وہ ابھی انجریز کی وجہ سے، خاص طور پر بازو کے ریکور نہ ہونے پر، خود ڈرائیو نہیں کر پا رہا تھا۔ دیا فوراً اٹھ کر پھولوں پر پانی سپرے کرنے لگی اور شاپ اونر سامنے کاؤنٹر پر آ کر ٹھہری۔ میں یہاں آپ کی شاپ ورکر سے بات کرنے آیا تھا کیونکہ اس نے میرا کہیں پھول بھیجنے کا آرڈر پورا نہیں کیا، لیکن ایسا لگتا ہے آپ سے بات کرنا پڑے گی۔ سالک اندر آتے ہی دیا کو ایک نظر دیکھے بنا شاپ اونر سے مخاطب ہوا تو دیا کے کان کھڑے ہوئے اور اپنی یہ باعزت پارٹ ٹائم جاب ہاتھ سے جاتی نظر آئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور سوالیہ نظروں سے سالک کو دیکھتی اپنی مالک کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں اسے جانتی ہوں، یہ میرا کالج فیلو ہے، میں اسے بات کروں گی۔ دیا کی گھبراہٹ پر سالک جینس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اسی جگہ کھڑے ہوئے پیروں کو موڑ کر رخ اس کی طرف موڑا اور سر ذرا سا ترچھا کیے اس کو مسکرا کر جتاتی نظروں سے دیکھا۔ ہیلو ڈی، ہمیں یہیں بات کرنا چاہیے، یا اسے بولتا وہ جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ گیا۔ شاپ اونر وہاں سے ہٹ کر پھول سیٹ کرنے لگی۔ میں نے واقعی ایڈریس والی پرچی پر غور نہیں کیا، میری غلطی ہے، پلیز اسے مت بتانا۔ دیا نے دانت پیس کر اس احسان فراموش کو دیکھ کر کہا جو اسے یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، مجھے کیفے میں ملو جب یہاں سے فارغ ہو جاؤ، ایک بکے کے ساتھ، اور میں تمہیں اس سے ملواؤں گا جس کا ذکر کیا تھا۔ سالک نے سنجیدگی سے اس انسان کا حوالہ دیا جس کے لیے وہ فلاورز خریدتا تھا۔ اسے کہتے ہوئے کیفے کا نام پرچی پر لکھ کر اس کے سامنے رکھا اور بکے کی قیمت پہلے سے ادا کر کے پلٹا۔ دیا اسے دیکھ کر رہ گئی، نہ وہ ہاں کر پائی اور نہ انکار، اور وہ جیسے آیا تھا ویسے پلٹ کر چلا گیا۔ زیان بال سنوارتا فریش سا ڈنر کی ٹیبل پر آیا اور دا جان کے پاس چیئر کھسکا کر بیٹھا۔ تو پھر کیسا فیل ہو رہا ہے؟ وہ کام جو میں نے تمہیں سونپا تھا؟ دا جان نے گلا کھنگار کر اسے پوچھا تو سلاد اٹھاتا زیان ہڑبڑایا۔ اٹس گڈ، آپ بس فکر چھوڑ دیں، وہ سنبھل کر بولا اور مسکرا کر سلاد کا پتا منہ میں ڈالا۔ بیٹا، فکر تو میری تم نے یوں ختم کی کہ فخر سے سر بلند ہو گیا ہے۔ پہلے صرف انویسٹیگیشنز کال آتی تھی، اب انویسٹیگیشن کے بعد گیلہ بھی کیا جاتا ہے کہ انتظار کرتے رہے، کوئی آیا نہیں۔ دا جان نے طنزیہ کہا تو سلاد کا پتا حلق میں پھنس گیا۔ باقی سب میں اس کی حالت پر ہنس پڑے تھے۔ اتنی لاپرواہی کی وجہ کیا ہے زیان؟ اگر میرے کام کو وقت نہیں دے رہے تو بزی کہاں ہو آج کل؟ دا جان نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ میں جانتا ہوں اس کی مصروفیت، راسم نے مزے سے کہتے ہوئے سب کے ساتھ ساتھ زیان کو بھی چونکایا۔ راسم نے زیان کو مسکرا کر دیکھا اور مسکراہٹ سے ہی زیان کو گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ سب ایک دوسرے پر جان دیتے بھی تھے اور کبھی کبھی جان نکالنے کا سامان بھی خوب کرتے تھے، اور زیان تو چھوٹا ہونے کی وجہ سے اکثر سب بڑے کزنز کا شکار بنا رہتا تھا۔ کافی دن پہلے کی بات ہے کہ زیان بڑا غصے میں آ کر گھر آیا اور اتنا غائب دماغ تھا کہ گاڑی کا ڈور بند کیے بنا اندر چلا گیا۔ میں گاڑی کا ڈور بند کرنے آگے ہوا تو کیا دیکھا؟ راسم سسپنس بڑھاتا کہانی کی طرح سنا رہا تھا۔ بکواس کر بے چکو بے غیرت انسان، کیا فلمیں بنا رہے ہو؟ دا جان نے بے چینی سے اسے ٹوکا۔ وہیں آ رہا ہوں دا جان، کام کی بات پر ہی آ رہا ہوں۔ راسم نے انہیں مزید بولنے سے منع کیا۔ وہ لب بھینچ کر راسم کو دیکھنے لگے اور زیان کے ساتھ باقی لڑکے لڑکیوں کے کان خرگوش کی طرح کھڑے ہوئے۔ راسم چاہے ڈرامہ باز ہو مگر بات کام کی ہی کرتا تھا۔ مجھے پیسنجر سیٹ کے نیچے چمکتی چیز نظر آئی، غور سے دیکھا تو نفیس سا گولڈن لاکٹ پڑا تھا۔ راسم نے دھماکہ کیا، زیان کے پرخچے اڑ گئے اور سب کے منہ کھل گئے۔ کہاں ہے وہ لاکٹ؟ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا راسم بھائی؟ زیان نے بے چینی سے پوچھا اور راسم کو دیکھ کر دانت پیسے۔ بے چینی دیکھو بے شرم انسان کی، کسی کا لاکٹ ہے؟ کس کا لاکٹ ہے یہ؟ اس کے بابا ارمان صاحب نے اسے گھورا، یہ عزا کا ہے۔ اس نے بولنا چاہا، عزا کا ہرگز نہیں، وہ اس روز کے بعد نہیں ملی تم سے۔ جھوٹ مت بولو۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی منگیتر عزا کے نام تھوپتا دا جان نے فوراً ٹوکا، وہی کہہ رہا ہوں عزا کا نہیں ہے۔ وہ بھی بات بدل کر منہ بسوڑ گیا۔ تو پھر کس کا ہے؟ زیان کے لیے
زیان کسے لیے پھرتے ہو؟ اوہ تو شادی سے انکار کی وجہ ایک اور لڑکی تھی۔ کب سے چل رہا تھا یہ چکر؟ سب کے لاتعداد سوالوں پر زیان نے لب بھینچ کر راسم کو دیکھا۔ کیا میں نے تو تمہیں پہلے اسی لیے نہیں بتایا کہ انتظار تھا، آخر کب تک تم خود مجھ سے پوچھو گے؟ پوچھنے آتے ہو مگر کیا پتہ چلتا کہ زیان نے ایک جولر شاپ پر ایک نفیس سا لاکٹ بنانے کا آرڈر دیا اور آج جس طرح فریش لگ رہا ہے ہو سکتا ہے لے بھی آیا ہو لاکٹ۔ راسم نے ہنسی دبا کر مزید بھانڈا پھوڑا اور اس بار تو سب حیرت کے مارے سن ہو گئے۔ دوسرا لاکٹ؟ وہ بھی آرڈر پر بنوایا؟ مطلب جو بھی لڑکی تھی خاص تھی۔ راسم تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ سیام بھائی نے راسم کو گورا۔ بس اتفاق ہوتے چلے گئے۔ یہ جب جولر کے پاس آرڈر دینے گیا تو میرا ایک دوست وہاں موجود تھا، اس نے کل یوں ہی ذکر کیا کہ زیان نے اس طرح کا لاکٹ آرڈر پر بنوایا۔ زیان کا جی چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے یا کچھ بھی ہو، سب کی نظروں سے ابھی اسی وقت اوجھل ہو جائے۔ داجان اور بڑے سب اس کی طرف متوجہ تھے۔ ہمیں پہلے بتاتے اگر ایسا کچھ تھا۔ جب میں نے عزا سے رشتے کی بات کی تب کیوں نہیں بتایا؟ زیان کمٹڈ کے بعد یہ حرکتیں؟ داجان کے تیور کافی خطرناک تھے۔ ان سب کو صرف اس بات پر اعتراض تھا کہ زیان نے پہلے کیوں چھپایا، اور اب عزا سے شادی کی بات چل رہی تھی تو چھپ کر کے ایسی حرکتیں کرتا پھر رہا تھا۔ پہلے ایسا کوئی سین جو نہیں تھا، اب بھی ایسی کوئی بات نہیں، وہ بس میری جاننے والی ہے، وہ تو مجھے کسی گنتی میں بھی نہیں لاتی۔ کیا بتاتا کسی کو؟ ریان کا پتہ ہے اور دی جان کو بھی پتہ ہے۔ زیان تیزی سے وضاحتیں دیتا سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا بتائے اور کیا چھپائے۔ ریان اپنا نام آنے پر اٹھ کر تیزی سے چلا گیا۔ دی جان اپنے کمرے میں تھی، وہ ڈنر جلدی کرتی تھی۔ فری ہو کر میرے پاس آنا اور اپنا خزانہ لے لینا۔ راسم نے اٹھ کر اس کے کندھے پر تبکی دی اور چلا گیا۔ اسی طرح ایک ایک کر کے سب اٹھ گئے۔ اب بس باپ، چچا تھے، دا جان تھے اور زیان۔ باقی سب زیان کی حالت پر باہر کھڑے ہنس رہے تھے۔ ان کا پیار زیان کے لیے ایسا ہی تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کافی فری ہوتی اس کیفے کی طرف چل پڑی تھی جو کہ سالک نے اس کی شاپ کے قریب کا ہی بتایا تھا۔ اسے خوف تھا نہ گئی تو کہیں وہ بے حس انسان واقعی اس کی شکایت لگا کر نوکری سے نکلوا نہ دے۔ اس نے کیفے میں قدم رکھتے ارد گرد نظر گھمائی تو ایک سائڈ پر کارنر میں بالکل شیشے کے ساتھ والی ٹیبل پر سفید ہوڈی میں وہ سر جھکائے منہ پر اسٹرا ڈالے کافی پیتا نظر آیا، اور اس کے عین سامنے گولڈن بالوں والی کوئی بیٹھی تھی جس کی بس کمر ہی دیا کو نظر آئی۔ ہائے، یہ برا بندہ پھر پتہ نہیں کہاں ذلیل کروانے والا بلائے بیٹھا ہے۔ وہ دانت کے چاتی اسے دیکھ رہی تھی۔ دل کر رہا تھا ہاتھ میں پکڑا بکے اس کے منہ پر دے مارے اور بھاگ کر کہیں چھپ جائے۔ وہ ابھی انہیں سوچوں میں گم تھی کہ سالک نظر اس پر پڑی تھی۔ مسکرایا اور اپنی عادت کے مطابق سر ذرا سا ترچھا کر کے اسے دیکھا۔ وہ بمشکل اپنے برہم مزاج کو نارمل کرتی آگے بڑھی اور ان کے ٹیبل کے قریب رکی۔ میٹ ہر موم، شی از ڈیانا، سالک نے دیا کو دیکھتے ہوئے کہا تو اس کے سامنے بیٹھی ینگ سی عورت جس کی رنگت سنہری تھی اور سالک جیسی سیاہ آنکھیں اور براؤنش گولڈن بال تھے، متوجہ ہوئی۔ ہے، آئی ایم دیا، نوٹ ڈیانا، سوری۔ دیا نے اس عورت جسے اس نے موم کہا تھا کے ساتھ والی چیئر سنبھالتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیا اور اپنا نام دہرایا۔ اوہ ہیلو سیاہ، میں اس ملاقات کے لیے بہت پرجوش تھی۔ اس کی موم نے مسکرا کر دیا کا ہاتھ تھاما۔ دیا خود کو سیاہ کہنے پر منہ بسوڑنے لگی۔ لگتا ہے پورے گھر کو نام بگاڑنے کا مرض ہے۔ یہ بکے میری موم کو دو ڈی۔ سالک کے کہنے پر وہ چونکی اور بکے جلدی سے اس کی موم کو دیا جو نہال ہوتی نظروں سے دیا کو دیکھے جا رہی تھی۔ اوہ تھینکس ہنی، انہوں نے نرم مسکان لبوں پر سجائے شکریہ ادا کیا۔ اوہ تو یہ ہیں وہ، تم انہیں دیکھ کر سکون محسوس کرتے ہو، تمہاری محبت۔ دیا نے اپنی الجھن سلجھائی تو سالک کی ماں ہنس پڑی۔ سالک نے آگے کی طرف جھک کر اپنے الفاظ دہرائے اور اس کی ماں کے سامنے ایسی بے شرمی پر دیا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ نو یو آر دا ون، آئی فیل پیس ٹو سی یو لو۔ یا اللہ، یہ بندہ کیا چیز ہے، کس مٹی سے بنایا گیا تھا، نہ شرم نہ لحاظ۔ دیا خفت سے انگلیاں چٹکھاتی بڑبڑائی جو سالک کی ماں نے اچھے سے سنی اور ایک دم کہکا لگا کر ہنسی۔ یہ نارمل نہیں ہے نا، اس کے بابا بھی اس کو جن کہتے ہیں۔ اس کی ماں کے اردو میں جواب دینے پر دیا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ آپ اردو جانتی ہیں؟ دیا نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ سالک نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے کولڈ کافی کا سپ لیا۔ جی ہاں، ہم سب جانتے ہیں۔ سالک، کیا تم نے اسے نہیں بتایا؟ اور دیا نے اس کا اصل نام بھی پہلی مرتبہ سنا تھا۔ میں نے کسی سے ایسی پرائیویٹ باتیں نہیں کی کبھی۔ ایس کو اتنی صاف اردو بولتا دیکھ
دیا کے کانوں میں اس کے سامنے کہے اپنے جملے گونجنے لگے۔ ایسے پسینے چھوٹ گئے۔ کتنی بد لحاظ بد زبان ہو دیا، کتنا برا بولتی ہو، بابا نے سمجھایا بھی تھا تم ہی سے بولا کرو۔ وہ خود کو لان تان کر رہی تھی۔ سالی کی ماں نے سافٹ ڈرنک کا گلاس اس کی طرف اس کے سامنے رکھا۔ او دیا اپنی سوچوں اور شرمندگی میں گم وہ گلاس اٹھا کر ماسک منہ سے نیچے کرتی پینے لگی۔ اسے خیال ہی نہیں رہا وہ ماسک اتار رہی ہے سالک کے سامنے۔ سالک کی موم نے باقاعدہ رخ موڑ کر اس گلابی گڑیا کا چہرہ دیکھا اور سالک اسے دیکھتا نفی مساری لاتا ہنس دیا۔ موم تم سے ملنا چاہتی تھی تو میں نے یہ ملاقات طے کی، غلط مت سمجھے، میں اسے محبت نہیں کرتا۔ سالک نے دیا کو کیفے بلانے کی وضاحت دی اور آخری جملہ اپنی موم سے کہا۔ دیا اس کے بولنے پر خیال سے جاگی اور اپنا ماسک ہٹانے کی حرکت پر دل کھول کر شرمندہ ہوئی۔ اس سے پہلے کہ مزید غلطیاں کرتی گلاس ٹیبل پر رکھ کے جھٹکے سے کھڑی ہوئی، ماسک سیٹ کیا۔ مجھے جانا چاہیے، دیر ہو رہی ہے۔ وہ ہکلا کر بولتی چیئر پیچھے کرنے لگی۔ سٹ وت ہیپنڈ سٹ سیا وٹ ہیپنڈ سالک کی ماں نے فکر مندی سے پوچھا، جبکہ سالک خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ آپ سے مل کر اچھا لگا، دیا نے جلدی سے کہا اور اس کو پکارنے پر بھی نہ رکی۔ سالک اسے کیا ہوا، کچھ برا لگا؟ ماریا نے سالک کو پریشانی سے بیٹے کو دیکھا۔ اسے آپ پسند نہیں آئی، وہ کندھے اچکاتا شرارت سے بولا۔ سالک اس پرانے فلیٹ کے سامنے پہنچا، ڈور ہلکا سا نوک کر کے پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے کھڑا تھا۔ بلیک ہوڈی نے سر ماتھے تک ڈھانپ رکھا تھا اور چہرے پر سیاہ ماسک کی وجہ سے اس کو پہچاننا مشکل تھا۔ اس کی ہول سے دیکھ کر دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ ہے ہیلز آفٹر لانگ ٹائم۔ دروازہ کھلنے پر وہ مسکرایا اور سامنے گولڈن بالوں والی لڑکی نے اسے اندر آنے کا اشارہ دیا۔ وہ اندر بڑھا۔ فلیٹ پرانا تھا مگر اندر گندگی اس سے کہیں زیادہ تھی۔ میلے کپڑے، کھانے کے ریپرز، شراب کی بوتلیں، پرانے صوفے اور صوفے فرش پر پھیلے ہوئے تھے۔ سوری اٹس یو سڈن تم اچانک آ دھمکے۔ وہ تیزی سے اس کے بیٹھنے کی جگہ بنانے لگا۔ سالک نے ناک چڑھایا، تائرانہ جائزہ لیتے ہوئے ارد گرد دیکھا اور سامنے ہی ذرا اونچی ٹیبل پر پڑے گلدان کو غور سے دیکھ کر رکا۔ اس کے ڈیزائن میں ایک سوراخ تھا جو اس ڈیزائن سے میچ نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس طرح بڑھا، ہے وائی ڈونٹ یو سٹ ہیئر۔ وہ گھبرا کر اس کے طرف آتے اسے پیچھے پڑے صوفے کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگے۔ سالک نے اس کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھا اور اس کے کندھوں سے پکڑ کر ایک طرف ہٹاتے گلدان اٹھا لیا۔ وہ لب کچلنے لگی۔ تو ہیلسی تمہارا اپنے محسن سے یہ رویہ ہے؟ سالک نے اس گلدان میں چھپا ہوا چھوٹا سا کیمرہ نکالا۔ وہ اسے گھورا۔ میں نے خود پر لگائے تمہاری بہن چیلسی کے مرڈر کے جھوٹے الزام کو معاف کیا اور تم پر ہوا مجھے مارنے کی کوشش کا کیس واپس لیا، اور یہاں تم میری ملاقات ریکارڈ کرنے والی تھی، کیوں؟ سالک نے درستگی سے وہ چھوٹا سا لینس اپنے ہاتھ کی مٹھی میں دبا کر اس سے پوچھا۔ میرے بوائے فرینڈ نے یہ لگایا، اسے خوف تھا تم مجھ سے ذاتی طور پر بدلہ لینا چاہو گے۔ اسے لگا تم نے اس لیے پولیس سے مجھے چھڑوایا۔ دیکھو ایس، وہ سب میں نے غلطی سے کیا۔ وہ تیزی سے سالک کو وضاحت دیتے ہوئے خوفزدہ لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر نہیں لگتا تھا یہ وہی ہیلسی ہے جو اتنا بڑا گروپ لے کر سالک کو مارنے کے لیے پہنچی تھی۔ سیریسلی؟ کیا مجھے سمجھتے ہو تم لوگ؟ مرڈر کروں گا تمہارا یا کیا؟ میں تو فائٹر بھی نہیں، کیوں ڈرتے ہو تم لوگ مجھ سے؟ سالک منہ بگاڑتا جا کر اس کی بنائی جگہ پر بیٹھ گیا۔ ہیلسی خاموشی سے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر کیوں آئے ہو تم؟ اس نے فلو کشن پر بیٹھتے ہوئے سالک کے اس طرح اچانک آنے کی وجہ پوچھی۔ مجھے وہ سب بندے چاہیے جو تم لائی تھی مجھے مارنے کے لیے۔ وہ سکون سے بولتا ہیلس کو بے سکون کر گیا تھا۔ وہ بس میرے کہنے پر اکٹھے ہوئے، کسی نے کوئی نقصان نہیں کیا، وہ کوئی گینگ نہیں، وہ سب عام سے اسٹریٹ فائٹر تھے۔ ہیلس نے ان کی طرف سے صفائی دی۔ ہیلس میں جانتا ہوں وہ گینگ نہیں، بدلہ نہیں لینا، مجھے ان سے کام ہے، انہیں کیسے اکٹھا کرنا ہے یہ بتاؤ۔ سالک نے اسے نرمی سے تسلی دی کہ اپنی وجہ بتائی تو وہ چونکی۔ کیا کام؟ یہاں بے حساب گینگ ہے، وہ تو بس عام ہے، وہ الجھن زدہ سی بول رہی تھی، جبکہ سالک نے ٹیبل پر ہاتھ مار کر اسے مزید بولنے سے روکا۔ وہ چپ ہوئی۔ یہ جو عام اسٹریٹ فائٹر ہوتے ہیں یہ کسی گینگ سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں تو کئی قتل کر جائیں، پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ انہیں کوئی اون نہیں کر رہا ہوتا، یہ آزاد ہوتے ہیں، یہ اپنا کام کرتے ہی الگ ہو جاتے ہیں، اور ایک ساتھ سب کو پکڑنا بھی پولیس کے بس کا کام نہیں ہوتا۔ تو اب بنا کوئی سوال کیے مجھے جواب دو۔ سالک نے سنجیدگی سے وضاحت
وضاحتی جواب دیا تھا۔ وہ اسے دیکھنے لگی جو خود کو معصوم ظاہر کرتا تھا، اور اس کی گہری انفارمیشن پر ہیلسی نے گہرا سانس بھرا۔ مطلب اس کا بوائے فرینڈ ایس کے بارے میں ٹھیک کہتا تھا، جو وہ دکھتا ہے ویسا نہیں اور کافی خطرناک انسان ثابت ہو سکتا ہے۔ انہیں میرا بوائے فرینڈ جمع کر سکتا ہے اور وہ ابھی آنے والا ہوگا کیونکہ تم نے کیمرہ بند کر دیا ہے۔ ہیلسی کے جواب پر اطمینان سے صوفے کی بیگ سے پش ٹکا کر بیٹھا، اور ٹھیک 10 منٹ بعد ہیلسی کا بوائے فرینڈ حواس باختہ سا فلیٹ میں داخل ہوا۔ زیان سنجیدہ سا آ کر ایک چیئر پر بیٹھا اور سامنے ٹیبل پر ریزلٹس کے ریکارڈ اور ٹیچرز کا بایو ڈیٹا دیکھا۔ حالانکہ پسینے چھوٹ گئے۔ یہ یہاں اب اس کے ساتھ کیا کرے گا وہ؟ اب تو سارے بدلے لے گا۔ اسے کیا پتا تھا اسی بندے کی ایسی سخت ضرورت پڑنے والی تھی، اور وہ آخری بار لاکٹ لے کر اتنی بدتمیزی کر کے آئی تھی۔ وہ بابا کے منع کرنے پر ہی رک جاتی اور اسکول کو جوائن نہ کرتی تو آج ذلیل ہونے سے بچ جاتی، کیونکہ یہاں سب سے کم عمر اور کم تعلیم اسی کی تھی، اور وہ بھی اسٹوڈنٹ تھی اور یہ جاب کر رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا سب سے زیادہ اسی کی کلاس لی جائے گی۔ وہ پتہ نہیں کیا بول رہا تھا، اسے سنائی نہیں دیا۔ اب وہ اس کا نام لے رہا تھا۔ وہ غائب دماغی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مس حالہ خادم۔ زیان نے جواب نہ ملنے پر کچھ سختی سے کہا۔ سب کی طرف نظر گھمائی اور پھر اس کی نظر اس پر پڑی۔ سیاہ چادر نقاب میں گرین شیڈ دیتی گرے آنکھیں جو اس پر جمی تھی۔ وہ بری طرح چونکا۔ فارس کی کزن یہاں؟ اس کا نام جاننے کا تو کبھی موقع ہی نہیں ملا تھا۔ کیا یہ وہی حالہ خادم تھی؟ ساتھی ٹیچر نے اس کی غائب دماغی پر اسے ٹھوکا مارا۔ مانا کہ لڑکا بلا کا ہینڈسم ہے، پر ایسی بھی کیا بے اختیاری مس حالہ؟ وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ زیان بھی اب سنبھل چکا تھا۔ سر مجھے یہ جاب قابلیت پر ملی ہے۔ بہتر ہوگا آپ میری ایجوکیشن کی بجائے میرا رزلٹ دیکھیں، وہ سنجیدہ باتمان لہجے میں بولی۔ زیان کو اس کی آنکھوں میں التجا صاف نظر آئی تھی، مگر اس نے حالانکہ کیے دعوے پر عمل کرتے ہوئے اسے اجنبیت سے دیکھا۔ تو مس حالہ، آپ کے اس اعتماد کی وجہ سے آپ کو کیا لگتا ہے آپ اس جاب کے لیے صحیح ہیں؟ اگر آپ اپنی کلاس میں ٹاپ کرنے والے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کہیں کہ آپ کو اپنی ہی کلاس کے ٹیچر بنا دیا جائے کیونکہ آپ انہیں پڑھا سکتی ہیں، تو کیا آپ کو یہ جاب دے دی جائے گی؟ نہیں۔ اگر آپ تعلیم کو چھوڑ کر صرف قابلیت پر جاب دی جانے لگی تو پڑھ لیا بچوں نے، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ حالہ نے بولنا چاہا پر میم کے چپ رہنے کے اشارے پر بے چارگی سے سر جھکا گئی۔ سر آپ ٹرائل پر ان ٹیچرز کو رہنے دیں، اور اگر رزلٹ آپ کے مطابق نہ آئے تو ہم ہیڈ نے اپنی رائے پیش کرنا چاہیے۔ بچوں کا آدھا سال آپ لوگ ٹیچرز کے ٹرائل پر ضائع کر دیتے ہیں تو پھر یہی رزلٹ آئے گا نا۔ زیان اس بار حالہ سے ذاتی دشمنی کا نکالتا اس پر غصہ کرنے لگا۔ حالہ بے بسی سے اب لب کچلنے لگی۔ اب تو دکھائے گا نخرہ، موقع جو مل گیا ہے بدلہ لینے کا۔ حالہ بڑبڑائی۔ وہ سب کو چھوڑ کر بس اسی کو پکڑے بیٹھا تھا۔ مجھے کم تعلیم والی ٹیچر سے ایک ہی جواب پوچھنا ہے، یہاں جاب کرنے کی کیا وجہ ہے، وہ بھی تعلیم مکمل کیے بغیر؟ زیان نے سنجیدہ نظر حالہ پر ڈالتے سب ٹیچرز کو دیکھا۔ کچھ نے شوق بتایا، کچھ نے مجبوری۔ ایک حالہ تھی جو لب بینچے سر ڈالے بیٹھی تھی۔ یہ نہ اس کا شوق تھا نہ مجبوری، وہ بس فارغ رہ کر تھک چکی تھی تو یہاں آ گئی۔ مگر اس سامنے بیٹھے شخص سر پھرے شخص سے کیا کہیں؟ زیان نے خاموش بیٹھی ضدی لڑکی کو ایک نظر دیکھا اور پھر آس بھری نظروں سے خود کو تکتی باقی ٹیچرز کو۔ میں 1 ہفتے کے بعد آپ کی کلاسز کا ٹیسٹ لے کر رزلٹ دیکھوں گا۔ اب تک جتنا بھی پڑھایا ہے وہ سب ٹیسٹ میں شامل ہوگا۔ جس ٹیچر کا رزلٹ صحیح ہوا وہ بنا بحث کیے یہاں سے چلی جائے گی۔ زیان نے اپنا فیصلہ سنایا اور اٹھ کھڑا، ایک کٹیلی نظر بدسور سر جھکائے بیٹھی حالہ پر ڈالی اور باہر نکل گیا۔ حالہ نے اس کے جاتے ہی پرسکون سانس لیا۔ کچھ ہی وقت کے بعد جب وہ کلاس میں داخل ہوئی تو اس کے موبائل پر میسج، تم خود کو ایک جاب سے فارغ ہی سمجھو، بچوں کے لیے ویل مینرڈ اور ویل ایجوکیٹڈ ٹیچر ضروری ہوتی ہیں اور تم میں وہ دونوں نہیں۔ میسج پڑھ کر حالہ نے دانت پیسے نکال کر دکھائے ذرا، بڑا آیا نواب زادہ ہوں؟ وہ دانت پیستی بڑبڑائی۔ کچھ دیر بعد زیان کا وسیلہ روپ دیکھ کر جو ہوش اڑے تھے اب بحال کیے اکڑ کر بولی اور موبائل ٹیبل پر پٹک کر کلاس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا تم ٹھیک ہو دیا؟ تم زرد لگ رہی ہو۔ کیا ہوا چھوٹی لڑکی؟ شاپ اونر مسز جیمز نے دیا کو کب سے سر کاؤنٹر پر رکھے دیکھ کر اس کے پاس آ کر پوچھا۔ اس نے جلدی آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں کا گلابی پن مسز جیمز کو ٹھٹکا گیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چھوا جو بخار کی حدت سے جل رہا تھا۔ دیا نے کمزور کپکپاتی آواز میں بتایا اور چکراتا سر تھام کر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ I'm fine مسز جیم، جسٹ I'm tired I think۔ تم مذاق کر رہی ہو؟
تم آگ کی طرح جل رہی ہو. چلو بھی اس سے پہلے کہ تم اسی حالت میں واپس جاؤ چیک اپ کے لیے چلتے ہیں. مسز جیم نے پریشانی سے اسے دیکھا جو اس کی بات پر نفی میں سر ہلاتی ایک ہی ضد کیے بیٹھی تھی کہ وہ ٹھیک ہے، جبکہ اس کا حال خراب ہوتا جا رہا تھا. آنکھوں کے آگے اندھیرا جا رہا تھا اور سر بری طرح گھوم رہا تھا. وہ خود پریشان ہو گئی. جب وہ آئی تھی تب تو اتنا مسئلہ نہیں تھا اور وقت گزرنے پر وہاں شام ہو رہی تھی. اسے واپس بھی جانا تھا اور حالت بھی خراب ہو رہی تھی. میں ٹھیک ہوں، میں اگلی گلی میں فارمیسی سے دوا لے لوں گی، اب مجھے جانا ہے. وہ ان سے معذرت کرتی اٹھ کر شاپ سے نکلی. مسز جیمز نے اس کی ضد پر کندھے اچکائے. وہ بری طرح گھومتا سر لیے ابھی گلی کے کارنر تک پہنچی تھی کہ دن والے لڑکے نے اس کا راستہ روکا. دیا نے بمشکل آنکھیں کھول کر اسے دیکھا. ہیلو بہادر لڑکی، اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ مجھے جوائن کرو. ویسے بھی تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے تمہاری شاپ پر نہ جانے کتنی مرتبہ جا چکا ہوں، مگر تم ماسک ہی نہیں اتارتی. کیا اتنی بری شکل ہے؟ وہ دیا کے قریب آتا بول رہا تھا. وہ پیچھے ہوئی. اپنی حالت کی وجہ سے اسے بولنا مشکل ہو رہا تھا اور دل چاہ رہا تھا کہ اس کا منہ توڑ دے، پر اپنی بے بسی پر اس کی آنکھیں بھر آئیں. آج تم نے اس طرح روڈ ہو کر مجھے شاپ سے نکالا کہ اچھا نہیں لگا. لڑکا گہری نظروں میں اس پر گاڑے مزید قریب ہونے لگا تھا. ہاں، یہ وہ لڑکی نہیں جسے تم آسانی سے لے سکو. فی الحال نہیں. مسکراتی آواز پر لڑکے نے چونک کر پیچھے دیکھا. سیاہ ہوڈی میں نظر آتا سفید برف جیسا چہرہ اور سیاہ رات جیسی چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتا. سیاہ جینس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے وہ لڑکا مسکرا کر آگے بڑھا. دیا سالک کی آواز پہچانتی وہیں دیوار کا سہارا لیتی نیچے بیٹھتی چلی گئی. وہ لڑکا تمسخر بڑی نظریں سالک پر ٹکائی اس کی طرف بڑھنے لگا. ایک لمبا کم عمر لڑکا مدد کو آیا ہے. کیا تم اس کے وارث ہو یا بوائے فرینڈ؟ باپ ہونے کے لیے تو بہت چھوٹے ہو لڑکے. ٹھیک. وہ مذاق اڑاتا سالک کے قریب آیا اور بڑے ہاتھ بڑھا کر سالک کی ہوڈی اتارنی چاہی، مگر سالک نے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ پکڑا اور مروڑ کر اس کی کمر سے یوں لگایا کہ اس کا بے اختیار رخ مڑا اور سالک کی طرف پشت ہو گئی. وہ درد سے چیخا. سالک نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس کی پشت پر زوردار کک ماری اور وہ منہ کے بل زمین پر جا گرا. اوہ، میں ہمیشہ اپنی گرل فرینڈ کو اپنی فائٹ دکھانا چاہتا تھا. شکریہ بھائی. سالک شرارت سے ہنس کر بولا. اس کے اوپر سے گزرتا دیا کے سامنے جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھا. تم ٹھیک ہو؟ میں بس تم سے اس دن یوں کیفے بلانے کے لیے سوری کرنے آیا تھا. شاپ لیڈی نے تمہارا بتایا تو وہ رک گیا. کہہ نہیں پایا کہ اس کے یہ بتانے پر کہ دیا کی طبیعت خراب ہے اور وہ دائیں طرف گلی میں فارمیسی کی طرف گئی ہے. سالک اپنی گاڑی کا ہوش بلائی اس طرف بھاگا تھا. دیا اس طرح سر ڈالے بیٹھی رہی اور ہاتھ بڑھا کر کسی خوفزدہ بچے کی طرح اس کی جیکٹ مٹھی میں دبا کر پکڑ. مجھے ڈروم تک لے جاؤ پلیز. وہ سسکی. سالک نے لب بھینچ کر اس کا جھکا ہوا سر دیکھا اور پھر اپنے سینے پر اس کی مٹھی کی شکل میں رکھے ہاتھ کو دیکھا. وہ نیم غنودگی میں جا چکی تھی. اس نے آگے بڑھ کر نرمی سے اسے کندھوں سے تھامتے سہارا دے کر کھڑا کیا اور اوپر اٹھا لیا. کچھ دور فلاور شاپ کے آگے کھڑی اپنی گاڑی کے پاس جا کر اسے احتیاط سے گاڑی پہ بٹھایا اور گاڑی ہاسپٹل کی طرف بڑھا دی. فارس، تم جانتے ہو دا جان کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہوں اور وہ ہاسپٹل والی لڑکی تمہاری بہن ہے یا جو بھی، اس کی ایجوکیشن اس جاب کے لیے سوٹیبل نہیں. اور پھر اسٹڈی کے دوران یہ جاب کیوں کر رہی ہے وہ؟ زیان نے سب بتا کر فارس سے سوال کیا. یار چچا کی بیٹی ہے، ابھی کچھ وقت ہوا ہے جاب سٹارٹ کی اس نے. فارس نے تائے ہوئے انداز میں بتایا تو زیان کی الجھن پڑی. کیا یہ جاب اس کی ضرورت ہے؟ مطلب تمہارے چچا فائنینشلی ویک ہیں کیا؟ زیان کے لہجے میں صاف محسوس کی جانے والی فکر پر فارس تھوڑا رکا پھر سر جھٹک کر بول. بالکل ایشو نہیں ایسا کوئی، بس بات اتنی ہے کہ میرے چچا کی 2 بیٹیاں اور دونوں حد درجہ ضدی. یہ تو ابھی خیر کافی سلجھی ہوئی اور معصوم ہے. بس میری سسٹر MA کر رہی ہیں اور ٹیچنگ بھی ان کی دیکھا دیکھی شوق چڑھ گیا محترمہ کو. فارس کے لب لہجے پر زیان کے ماتھے پر بل پڑے اور اس نے الوداعی کلمات کہہ کر کال کاٹ دی. معصوم سلجھی ہوئی تو باقی لوگوں کی نظر میں چھوٹی لڑکی یہ بن کر رہتی ہے. گڈ حالا. وہ اس کا نام لبوں پر لاتے ہی مسکرائے. کتنا سویٹ نیم ہے یار اس کڑوی لڑکی کا. وہ اسے یاد کرتے ہنسا. ہاتھ میں اس کا لاکٹ تھا. ہیلسی کی کال آ رہی تھی. وہ دیا کو چھوڑ کر ان کی طرف چلا گیا. اس کے بوائے فرینڈ نے وعدے کے عین مطابق ان اسٹریٹ فائٹرز کا ایک بہت بڑا گروپ جمع کر لیا تھا. سالک نے ایک نظر ان ٹیٹوز کے بھرے جسم اور چین پہنے عجیب و غریب حلیے والے سیاہ فام اور سفید فام کے مکس گروپ کو دیکھا اور مطمئن ہو کر سر ہلایا. جوش، ہیلس کا بوائے فرینڈ، تم لوگوں کو ان لوگوں کی تصاویریں اور معلومات بھیجے گا جنہیں تمہیں مارنا ہوگا. سالک نے جوش کا اپنے موبائل سے سب سینڈ کرتے ہوئے ان سب کو کہا اور جن کا کہا جا رہا تھا ان میں 7
نیگروز کے علاوہ جوزف بھی شامل تھا۔ ان کو مار کر کچومر نکال دو، انہیں اس درد کو محسوس کرنے دو جو میں نے اس اندھیری گلی میں اکیلے محسوس کیا، لیکن بس انہیں مرنے مت دینا۔ سالک کے چہرے کے تاثرات اس وقت پتھر کی طرح سخت اور برف جیسے سرد ہو رہے تھے۔ سیاہ آنکھوں میں سرخ دوڑے خون ابھرے ہوئے تھے۔ وہ سب اس چھوٹے لڑکے کی سرد آواز میں مسکرائے۔ واو یار، میں نے سوچا تھا تم ایک معصوم بندے ہو، تم ہمیں خطرناک محسوس کروا رہے ہو، ایک بندے نے کہا۔ سب سالک کو اس طرح دیکھ کر انجوائے کر رہے تھے۔ یقیناً یہ لڑکا چھپی ہوئی موت جیسا ہے، اس کا بدلہ لینا انہیں پسند آ رہا تھا۔ وہ خطروں کے کھلاڑی تھے، انہیں یہی چیز متاثر کرتی تھی۔ سالک نے سر جھٹکا اور گہرا سانس بھر کر خود کو نارمل کیا اور لبوں پر وہی نرم مسکراہٹ کھلائے الگ سا بندہ بن گیا جیسے۔ جوش، مجھے ان کی حالت بتانا۔ تصاویر بھیجنے کا کہتا سالک وہاں سے نکل پڑا تھا۔ زیان سوٹی بوٹی تیار ہو کر بالوں کو جل سے سیٹ کیے خود پر کلون کی بارش کر چکا تھا، مگر وہ پھر بھی لگتا تھا تیاری ادھوری رہ گئی ہے۔ وہ جب اسکول پہنچا تو کھلبلی مچ گئی۔ ہر کلاس ٹیچر بچوں کو رٹے لگوانے پر سر کپا رہی تھی اور بچے اس افراتفری پر بری طرح متاثر صورت لیے کتابوں کو ہاتھ میں لیے گھبراہٹ میں کبھی پڑھتے کبھی دہراتے تھے۔ انہیں تو یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ ٹیسٹ اچھا نہ ہونے پر ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ انہیں لگا یہ ان کے لیے بھی نقصان ہی ہوگا۔ حالہ بھی تھوڑی بہت اندر سے ڈری ہوئی تھی، مگر ظاہری طور پر وہ خود کو نارمل کیے کھڑی تھی۔ ٹیسٹ لیا جا رہا تھا۔ زیان ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے مغرور سا بیٹھا تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا اسے اندازہ تھا۔ سالوں کا خراب رزلٹ ایک ہفتے میں کیسے بہتر ہو سکتا تھا؟ کچھ سب پڑا ہوا تیار کرنے کا ٹائم کم تھا۔ کچھ ٹیچرز کی دھمکیوں نے بچوں پر پریشر اتنا ڈالا کہ جو آتا تھا وہ بھی خراب کر دیا۔ البتہ کچھ ٹیچرز کا رزلٹ بہترین تھا، مگر ان میں حالہ شامل نہ تھی۔ زیان نے پوائنٹس چیک کرتے ہوئے جب حالہ کی کلاس کا چیک کیا تو اس کا جی چاہا زور زور سے کہہ کے لگائے۔ حالہ نے سر جھکا رکھا تھا اور زیان کے سامنے پہلی مرتبہ وہ اس طرح جھکے سر اور خاموشی سے ٹھہری تھی۔ جن کا رزلٹ خراب ہے وہ جاب سے فارغ ہیں، ان کی جتنی پے بنتی ہے انہیں دیں اور کچھ پڑھی لکھی ٹیچرز کو ان کی جگہ ہائر کریں۔ زیان کی سنجیدہ باروب آواز ہال میں گونجی۔ سر، اس طرح اچانک سے ٹیچرز کا ملنا مشکل ہوگا۔ ابھی اس منتھ کے لاسٹ تک یہ ٹیچرز، اگر ہیڈ نے اسے سمجھانا چاہا، مگر نہیں، اگر آپ کہیں تو میں ڈھونڈ لاؤں۔ اتنی پڑھی لکھی لڑکیاں جاب لیس گھوم رہی ہیں، آپ لوگ صرف جان پہچان پر کم تعلیم والی ٹیچرز ہائر کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، اس مرتبہ اگر اس اسکول کے کسی بچے نے پوزیشن نہ لی تو اپنے اسکول آپ خود سنبھالیے گا۔ وہ بے مروتی اور سختی سے بولتا ان کو چپ کروا گیا۔ میں نے اسی منتھ کے سٹارٹ میں جوائن کیا تھا، تو بچوں کا یہ رزلٹ میری وجہ سے نہیں۔ حالہ کے لیے زیان کی اکڑ برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ پورا دن عجیب ٹینشن بھرا ٹیسٹ اور پھر رزلٹ بنانے میں گزر گیا، اور اب عین چھٹی کے وقت وہ آرڈر جاری کر رہا تھا جب مزید بحث کا وقت بھی نہیں تھا، کیونکہ اسکول آف ہونے کے بعد رکنا مشکل تھا۔ مس حالہ، آپ نے یہ بات اس روز کیوں نہیں کہی جب ٹیسٹ کی بات ہوئی تھی؟ زیان نے سینے پر ہاتھ باندھ کر سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ نے اس روز میری بات سنی کب تھی؟ اور پھر میں نے ایک ہفتے پوری کوشش کی کہ شاید کچھ بہتری آ سکے، اور آئی بھی۔ وہ دانت کچکاتی بمشکل اپنا لہجہ تمیز کے دائرے میں رکھ پائی تھی۔ زیان اس کی بے بسی پر دل میں کہکا لگا رہا تھا۔ میں نے سب کی بات سنی، میں نے سوال بھی کیا، جاب کرنے کی وجہ تک پوچھی، تب شاید آپ کو جواب دینا گوارا نہیں تھا۔ زیان نے اسے جتایا۔ باقی سٹاف حیرت سے حالہ کی جرأت میں لاپتہ کر رہا تھا، جو اتنے سخت گیر انسان سے اس طرح بحث کر رہی تھی، اور عام حالات میں کوئی دوسرا ایسی جرأت زیان کے سامنے کر بھی نہیں سکتا تھا۔ مگر حالہ کو باقی جگہوں پر اس کی اجازت چاہیے نہیں تھی، اور یہاں زیان نے خود ہی اجازت دے دی تھی۔ سب آہستہ آہستہ وہاں سے جانے لگے۔ حالہ گھورتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دیکھے جناب، ذاتی دشمنی بیچ میں مت لائیں تو اچھا ہوگا، میں یہ جاب نہیں چھوڑ سکتی، پلیز۔ حالہ دھیمے لہجے میں زیان سے کہتے ہوئے آخری جملے پر نہ چاہتے ہوئے بھی التجائیہ انداز میں بولی تھی۔ زیان نے ایک نظر بغور اسے دیکھا اور پھر قدم بڑھاتا اس کے عین سامنے آن ٹھہرا، سینے پر بازو باندھے اور جھک کر اس کے نقاب میں چھپی آنکھوں میں جھانکا۔ مس حالہ، آپ اس جاب سے فارغ ہیں۔ وہ مکمل سنجیدگی سے جملہ مکمل کر کے مسکرایا۔ جب فارس نے اسے بتایا تھا کہ وہ شوقیہ یہ جاب کر رہی ہے، وہ خود چاہتا تھا کہ حالہ جاب نہ کرے اور اپنی اسٹڈیز پر فوکس کرے۔ اسکولز کی جاب کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ حالہ نے بے بسی اور غصے سے اس زہر سے بھی زیادہ زہریلے بندے کو گھورا۔ دنیا کے سب سے زیادہ گھٹیا، بے حس، بدتمیز اور بیہودہ انسان ہو تم سے اچھے کی امید تھی بھی نہیں مجھے۔
اللہ کرے ظالم ترین بیوی ملے جو تمہارا جینا حرام کر دے، اور یہ جو آج استانیوں کے لیے چمک کر آئے ہو نا، ساری بےہودگیاں نکال دے تمہاری بیوی، آمین۔ وہ اس کے سامنے اپنے پچھلے ہفتے سے ضبط کیا سارا غصہ تفصیل سے اتارتی پلٹ کر چلی گئی۔ زیان حیرت کے مارے اتنا شاکڈ ہوا کہ جو اب تک نہ دے پا رہا تھا، نہ ہی حالہ نے اتنا موقع دیا۔ سچ شکر اگر کوئی موجود نہ تھا، وہ گنگ سا حالہ کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ سالک اس کے منع کرنے کے باوجود اسے ہاسپٹل سے اچھے سے چیک اپ کروا رہا تھا۔ فوری ٹریٹمنٹ اور میڈیسن سے وہ کچھ گھنٹوں میں کافی بہتر ہو گئی۔ اس کے سنبھلنے پر ہی سالک اسے ڈورم تک چھوڑنے گیا۔ اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر اپنے پاس رکھا۔ وہ دعاؤں کی وجہ سے نیم غنودگی میں تھی تو آرام سے موبائل دے دیا۔ وہ اسے سہارا دیتا اندر گیا۔ آگے مروہ اور وہ انڈین لڑکی دونوں موجود تھی۔ دیا کو سالک کے ساتھ آتا دیکھ ہر کوئی متوجہ ہونے لگا۔ مروہ خود بھی ہمنک سے سالک کو دیکھ رہی تھی۔ پرنس دیا کے ساتھ میں نے اسے گلی میں بیٹھے دیکھا تھا۔ اس کی حالت اچھی نہ تھی تو مجھے اس حالت سے بچانا پڑا اور میرا کام یہاں ختم، وہ سنجیدگی سے بولا۔ مروہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر دیا کو تھاما اور کمرے میں لے گئی۔ ہاں، مگر انڈین لڑکی کچھ دیر بعد آئی تھی۔ زیان سب کے درمیان صوفے پر نیم دراز تھا۔ باقاعدہ سب نے ہر قسم کی لالچ دے کر سوری کی تھی اور اسے منایا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ اس کی مرضی کی شادی کرنے میں اس کی مدد کریں گے۔ اب یہ نہیں پتا تھا کہ اس بات میں کتنی حقیقت تھی۔ وہ سب ایک سے بڑھ کر ایک تھے، کب کون سا کام کر جائیں یا کب اپنے کہے پر پھر جائیں کچھ پتا نہیں چلتا تھا، اور یہ تو معمول کی بات تھی۔ سو زیان ابھی سب کچھ بلائے ان کے درمیان بیٹھا تھا، مگر سوچ کا زاویہ اسی چھوٹی سی لڑکی کے گرد گھوم رہا تھا جس کی زبان اس کے سائز سے بھی بڑی تھی۔ میں نے تو اسی کا فائدہ کرنا چاہا تھا۔ مجھے بھی اندازہ ہے یہ جاب کتنی ٹف ہوتی ہے، اپنی اسٹڈیز پر فوکس کیسے کر پائے گی اگر یہ جاب کی تو۔ اتنی تیز چھری جیسی زبان ہے اس لڑکی کی کہ توبہ، بات کرتی ہے تو بندے کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے، اور بددعا دے ڈالی۔ اللہ اس کی دعا سن لے، کیونکہ پوری دنیا میں اگر کوئی ایسی ظالم بیوی ہو سکتی ہے تو وہ خود ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا اس پر ہنس رہا تھا اور بکھرے بالوں میں انگلیاں چلاتا سنوارنے لگا۔ وہ اس کے سامنے ہونے پر اس کی باتوں پر بہت چڑ جاتا تھا، مگر بعد میں وہی سب باتیں انجوائے کرتا تھا۔ ریان راسم اس کے خیالوں میں گم ہونے کا فائدہ اٹھاتے اس کا موبائل چھان رہے تھے، مگر کسی لڑکی کی تصویر نہ ملی۔ وہ میسیجز میں گیا اور ایک کنورسیشن پر دونوں ٹھٹکے میسیجز سے زیادہ نام نے ٹھٹکایا تھا، فرسٹ فیوریس، تیز اور غصیلی۔ وہ اونچا اونچا پڑھ کر سب کو بتانے لگے۔ کانٹیکٹ نیم میں میسج بھی جن سے اندازہ ہو چکا تھا یہ وہی لاکٹ گرل تھی۔ زیان بھی ان کی حرکت پر چونکا اور جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ سب زیان کے یک طرفہ میسیجز انجوائے کر رہے تھے اور وہ خفت زدہ ہو رہا تھا۔ راسم بھائی، ریان، میرا سیل دے دیں ورنہ بہت برا ہوگا، وہ دھمکیاں دینے لگا، مگر پرواہ کسے تھی۔ اس نے اٹھ کر موبائل چھینا۔ کیا بات ہے زیان؟ لڑکی جواب نہیں دیتی، یا تم نے اس کے میسیجز ڈیلیٹ کیے ہوئے ہیں؟ دیکھ کر ہی پتہ چل رہا ہے لڑکے کا صحیح روب ہے زیان پر، اور یہ ننھی منی کوشش کرتا رہتا ہے روب جھاڑنے کی۔ دا جان بیچارے اس مجنوں کے دماغ سے اس حسینہ کا خیال نکالنے کے چکر میں لیلا مجنوں کو اسکول میں ملوا بیٹھے۔ سب کے جملوں پر زیان بنا جواب دیے سیٹی بجاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور ڈور لاک کرتے ہوئے حالہ کو میسج کیا۔ مجھے سوری کہو حالہ، یہ بہت زیادہ ہو گیا تھا، میں یہ بات جانے نہیں دوں گا۔ حالہ نے رات کے برتن دھو کر کچن صاف کیا اور دروازہ بند کر کے ایک نظر بابا کے کمرے میں جھانکا، پھر اپنے اور دیا والے مشترکہ کمرے میں آئی۔ دیا کو میسج کرنے کے لیے موبائل اٹھایا تو میسج آئے ہوئے تھے، بہت سارے میسج تھے۔ حالہ بری طرح تپ گئی۔ یہ میرا نام کیسے لے رہا ہے؟ میں جاب کروں یا نہ کروں، اسے کیا تکلیف ہے؟ آج جب میں یہ سیٹ نہیں چھوڑنا چاہتی تھی تب تو کیسے فرعون بن گیا۔ وہ تیش میں بڑبڑاتی جا رہی تھی مگر میسج کے جواب نہیں دیے، اور وہ جو آج بری طرح ڈس ہارٹ ہوئی تھی، بابا سے بھی کہہ چکی تھی کہ اب جاب نہیں کرے گی۔ اس کے میسیجز نے زخم تازہ کر دیا۔ نہ جانے کون سی منحوس گھڑی تھی جب اس بندے سے میرا ٹکراؤ ہوا، اور تب سے بدبختی میرے ماتھے پر ہی بسیرا کر گئی۔ کوئی جو کام میرا سیدھا ہو رہا ہو، وہ ناک چڑھائے گلے میں پہنے لاکٹ پر عادت کے مطابق انگلی پھیرتے بولتی جا رہی تھی۔ سالک گاڑی گراج میں کھڑی کرتا دیا کا موبائل اٹھائے گھر میں داخل ہوا۔ سالک، ڈنر از ریڈی، اس کی ماں نے اسے دیکھ کر بتایا تاکہ وہ دوبارہ نکلنے کا نہیں سوچے۔ آئی ڈونٹ ہیو ایپیٹائٹ، مجھے کھانے کی حاجت نہیں ہے، وہ ہاتھ کھڑے کیے بولا، اور دوسری طرف ڈنر ٹیبل پر لگاتی میڈ کو دیکھا۔ مینی، ایک کولڈ کافی میرے کمرے میں، وہ حکم دیتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ نائٹ ڈریس نکال کر فریش ہونے چلا گیا، اور جب واپس آیا تو کولڈ کافی کا بڑا مگ اس کے سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز ہوتا دیا کا موبائل اٹھا کر ان لاک کرنے لگا۔ اس نے لاک آج ہی اس انڈین لڑکی سے پوچھ لیا تھا جو دیا کے روم میٹ اور
फ्रेंड भी थी। अब ये तुम्हारा कसूर है कि तुमने अपना लॉक सबके सामने लापरवाही से खोला। वो दिल में इससे मुखातिब होता हुआ मोबाइल मज़े से छान रहा था, फिर गैलरी खोली। स्याह आंखों में सितारे से चमकने लगे। वो बड़े जोश और सुकून से ये गैर अखलाकी हरकत कर रहा था जिसका अंदाज इस वक्त दवाओं के जरिए असर सुकून की नींद लेती दिया को हो जाता तो सारे नशे और सुकून उड़ जाते और बुखार सारी जिंदगी ना उतरता। कोल्ड कॉफ़ी के सिप लेता किसी थिएटर में मूवी देखने जैसा एंजॉय कर रहा था। सामने ही दयाला की तस्वीरें थी, ब्राउन शहद रंग, लंबे बाल, कहीं जोड़े की शक्ल में तो कहीं कैचर में। इस तरह कैद थे कि सिल्की लिटें निकल कर चेहरे के गिर्द फैलती थी। गुलाबी मासूम सा चेहरा और नाजुक से नक्श, और एक भी तस्वीर में वो साफ सुथरी या सजी धजी नहीं थी। सब तस्वीरों में रफ हुलिया था और बिखरा बिखरा, मैला कुचेला, किसी काम करने वाली मासी जैसा हुलिया, मगर कोई भी नाजुबिया तस्वीर या कहीं भी बेलबासी की झलक तक नहीं थी। सालिक मुतासिर हुआ। अच्छी प्यारी लड़की दयाला, तुम इस जहन्नुम में क्यों हो? इसका अमेरिका जैसे आज़ाद मुल्क में आ जाना सालिक को अक्सर ही बुरा लगता था। और फिर एक वीडियो सामने आई। सालिक रुक गया। इसने वो ओपन की तो सामने वो स्पाइसी फूड की वजह से गुलाबी आंखें और गुलाबी नाक लिए नदीदों की तरह खा रही थी और सूं सूं करती दुपट्टे से नाक रगड़ती जा रही थी। अगली प्रिंसेस। सालिक ने इसका हुलिया और हरकतें देखकर नाक चढ़ाकर कहा और निचला लब दांतों में दबाए हंसी दबाता एक एक करके इसकी हर तस्वीर, हर वीडियो अपने मोबाइल में शेयर करता चला गया और सब रिकॉर्ड मिटाता मज़े से लेट गया। अगर किसी को लगता था सालिक शरीफ और अच्छा बच्चा है तो ये इनकी गलती है, सालिक की नहीं। कहाँ जा रहे हैं दाजान? दाजान को तैयार होकर गाड़ी में बैठता देख फौरन आगे हुआ और इनका हाथ थामा। इनविटेशन आया है कहीं से, वहाँ जा रहा हूँ। वो रुक कर इसे देखने लगा। चेहरे पर संजीदगी थी। स्कूल से आया है या कॉलेज से? मैं जाता हूँ ना दाजान, बाकी सब भी तो संभाल रहा हूँ। जायान ने रोनी सूरत बनाकर इन्हें देखा जो अभी तक नाराज थे। ओह मेरा बच्चा, मैं किसी दोस्त के पोते की शादी में जा रहा हूँ। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो नेक्स्ट वीक एक स्कूल में रिजल्ट प्रोग्राम है। इस स्कूल का रिजल्ट बहुत शानदार है। बोर्ड की 3 पोजीशंस ली हैं बच्चों ने। वहाँ मुझे चीफ गेस्ट के तौर पर इनविटेशन मिला है। वहाँ चले जाना और इन बच्चों की मज़ीद एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप या दूसरी कोई ज़रूरत हो सब संभाल लेना। इसके गाल थपथपाकर इसकी गलतफहमी दूर करने लगे। हाथों काम भी सौंप दिया और वो बस फीका सा हंस दिया। दाजान चले गए। वो अपने बाल नोचने लगा। जायान खबीस, क्या ज़रूरत थी दाजान से पूछने की? उफ, अब इस बोरिंग प्रोग्राम में जाना पड़ेगा और वक्त बर्बाद होगा। वो बाल बिगाड़ता दोबारा से गाड़ी में बैठकर खुद भी घर से निकल गया। दिया सुबह उठी तो काफ़ी बेहतर थी। मोबाइल की तलाश में हाथ मारा मगर कहीं ना था। वो जल्दी से उठ बैठी। मरवा से पूछा तो इसने भी नफ़ी में सर हिलाया। फिर इसने और मरवा ने पूरा कमरा छान मारा पर कहीं नहीं था। इनके रूममेट सुबह की ही जा चुकी थी। शॉप से जब निकली थी मेरे हाथ में था मगर इसके बाद कुछ नहीं अंदाज़ा। दिया ने मरवा के पूछने पर बताया। थक कर मरवा कॉलेज चली गई और वो ड्रोरूम से निकलती करीबी पार्क तक गई। एक साइड के बेंच पर सर डालकर बैठ गई। अब गली गली जाकर मोबाइल ढूंढने की हिम्मत नहीं थी और रात जो हुआ इसकी शर्मिंदगी अलग थी। मिसिस जूली के बार बार कहने पर भी वो जिद से निकल तो पड़ी थी और अगर सालिक ना आता, वो ना बचाता तो इस गली में कौन आता इसकी मदद करने के लिए? इसके बाबा ने कितना समझाया था, बेवक्त बिलावजह बहादुरी मत दिखाना। इसे क्यों जम था अपनी बहादुरी पर? वो बाएतमाद और बहादुर बेशक थी मगर अच्छी लड़कियाँ अगर अपनी हिफाजत के लिए एहतियात करें तो इसे बुज़दिली नहीं कहा जाता बल्कि यही इनकी बहादुरी है। और ये बात खादिम हुसैन के बारहा समझाने के बावजूद इनकी दोनों बेटियों की समझ में नहीं आती थी। फ़र्क इतना था, हालांकि कारनामे छुपे हुए थे, दिया के सामने थे मगर दोनों ने कसम खा रखी थी इनकी बात पर अमल नहीं करना। दिया का जहन भटक कर सालिक की तरफ गया था। वो कैसे सालिक से हेल्प मांग सकती थी, कैसे इस पर एतबार करके? अगर रात से कुछ हो जाता, इसके पास यहाँ कोई अपना नहीं था जो इसकी मदद को बढ़ता, मगर आज सालिक ने किसी अपने की तरह इसको महफूज किया था और इसकी बीमारी में भी इसका ख्याल रखा था। सालिक जो दिया को मोबाइल वापस करने आया था, इसके ड्रोम से निकलकर पार्क आने तक खामोशी से इसके पीछे सर डाले, एक हाथ जीन्स की पॉकेट में और एक हाथ में अपना मोबाइल पकड़े चल रहा था। इसका यूं बेंच पर बैठकर सोचों में गुम रहना नोटिस किया और आगे बढ़कर बेंच पर इससे फासले पर बैठ गया। दिया ने चौंक कर इसे देखा और सर झुका लिया। क्या तुम अब ठीक हो? रात तुम किसी बच्चे की तरह रो कर मुझे मदद मांग रही थी। सामने देखते वो लबों पर मुस्कान दबाए संजीदगी से बोला और दिया खिफत ज़्यादा हुई। हाँ अब बेहतर हूँ, थैंक्स। मामला बराबर हुआ। कुछ वक्त पहले तुम भी इसी तरह मुझसे मदद
मांगते रोने वाले थे बस। दिया ने इसे जिताया तो वो हंस पड़ा। बराबर कहाँ, तुम मुझे वहाँ छोड़ आई थी और मैं तुम्हारे संभलने तक तुम्हारे साथ रहा, वो भी कहाँ चूकने वाला था एहसान जताकर। तुम लड़के हो, तुम्हारे पास गाड़ी थी, मैं लड़की हूँ, मैं कैसे हॉस्पिटल ले जाती, मगर मदद आ जाने तक मैं भी तुम्हारे साथ ही थी। वो दोनों एक दूसरे को शुक्रिया कहने के बजाय एहसान जताने में लगे हुए थे। मैंने वक्त पर पहुंचकर तुम्हें इस लड़के से बचाया और तुम इतनी लेट आई थी कि वो मुझे करीबन मार चुके थे। सालिक ने एक और फ़र्क बताया, तुमने एक लड़के को हरा कर मुझे बचाया। कोई इतना बड़ा कारनामा नहीं किया और मैं लड़की हूँ, सुपर हीरो थोड़ी हूँ जो इतनी बुरी तरह मारते लोगों से बचा पाती। वो मुंह बसूरती रुख दूसरी तरफ फेर गई। सालिक ने चेहरा मोड़कर इसे घूरा। मैंने तुम्हारे मोबाइल की हिफाजत की, तुमने तो बस मुझे दूसरे लोगों के हवाले कर दिया और कुछ भी नहीं। सालिक ने जैकेट की पॉकेट से मोबाइल निकालते हुए सुकून से इसके सामने किया। दिया की आंखें पूरी से ज़्यादा फैल गई। जल्दी से अपना मोबाइल लिया। काश मुझे तुम्हारे मोबाइल का पासवर्ड मालूम होता, कोई प्राइवेसी ना रहने देता। सालिक ने मासूम सूरत बनाई तो दिया ने धड़कते दिल में शुक्रिया अदा किया। मगर हर बार ऐसा नहीं होगा। फिर कभी तुम्हारा सेल मेरे हाथ लगा तो सब डेटा निकालूंगा और मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ। तो बेहतर अपना पासवर्ड बदल दो और कभी किसी को मत बताना। सालिक ने संजीदगी से कहते हुए इसे वार्निंग दी और इस ख्याल पर दिया भी डर गई। मेरे एग्जाम्स हैं, मुझे चलना चाहिए अब। और वो उठा और रुक कर दिया को देखा जो मोबाइल हाथ में दबाए पहले की निस्बत काफ़ी रिलैक्स लग रही थी। वो कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। मुझे ऐसा करना नहीं आता। मैं जो नेकी करूं इसे संभाल कर रखता हूं और बहुत अच्छे से यूज़ करता हूं। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी जो दिया को भी चौंका गई। मैंने जो रात नेकी की है ना डी, मैं इसका बदला भी लूँगा। वो मुड़कर चला गया। मैं इस इंसान का अच्छा समझ बैठी, लानत है मुझ पर। दिया गुस्से से इसकी पुश्त देखती फिर बड़बड़ाई। वो गाड़ी मार्केट के सामने रोककर खुद आगे बढ़ा। रासिम की बर्थडे आने वाली थी और जायान इसकी यूनी लेवल की क्लास फेलो राइमा की तरफ से गिफ्ट भेजने वाला था। राइमा का रासिम पर बुरी तरह क्रश था। वो बहुत वक्त रासिम को गिफ्ट के तौर पर परफ्यूम्स भेजती रहती थी और इस बात पर एक बार रासिम के दादाजान से भी अच्छी खासी क्लास लग चुकी थी और ये बात रासिम की वाइफ भी अच्छे से जानती थी। अब जायान भी वही परफ्यूम राइमा के नाम से रासिम को भेजने वाला था। इसे ये भी पता था कि वो परफ्यूम कहाँ से मिल सकता था, इसीलिए इसी मार्केट आया था। वो परफ्यूम सबके दरमियान जाकर रासिम को देने वाला था और इस के बाद रासिम का इसकी बीवी और दादाजान जो भी हाल करें इसकी बला से। जायान का काम बस वहीं तक था। वो तसव्वुर में रासिम की हालत सोचता सामने ही रैक में पड़ी एक अखलौती परफ्यूम की शीशी की तरफ बढ़ा। यानी वो बस ख़त्म ही था और आखिरी बच गया था। जायान के इसे उठाने के लिए हाथ बड़े ही थे कि एक और हाथ भी परफ्यूम पर आन रुका। जायान ने इसे देखा और चौंका। हाला, इसके नाम लेने पर हाला ने दांत कचकाकर इसके हाथ से परफ्यूम छीनना चाहा, मगर जायान ने भी गिरफ्त मजबूत कर ली। देखो हाला, आज कोई बहस नहीं, मुझे हर हाल में यही परफ्यूम चाहिए। जायान ने नरमी से इसे समझाया। बॉक्स पर पकड़ मजबूत हुई। खबरदार जो मेरा नाम लिया दोबारा, और इस परफ्यूम पर पहला हक मेरा है और मुझे भी हर हाल में चाहिए। हाला ने इसे घूरा और बॉक्स दूसरी जानिब से पकड़े रही। ओके, नहीं लेता नाम। देखो सब लोग मुतवज्जा हो रहे हैं, तुम इस तरह मुझसे बहस करती बहुत अकवर्ड लग रही हो, सो जिद मत करो प्लीज़। जाया ने इर्द गिर्द देख कर चालाकी से कहा। हाँ, लोग देख रहे हैं, कल लड़का ख्वाम खा लड़की से उलझ रहा है। मुझे अपने बाबा की बर्थडे गिफ्ट के तौर पर परफ्यूम चाहिए और मैं हरगिज़ नहीं जाने दूंगी। हाला ने झटके से खींचा तो जायान की गिरफ्त ज़रा सी हल्की होने की वजह से परफ्यूम इसके हाथ से निकल गया। मैं तुम जैसी बदतमीज़ लड़की को हरगिज़ मज़ीद फेवर्स नहीं देने वाला। अभी और इसी वक्त परफ्यूम दो, वरना आज यहाँ तमाशा खड़ा हो जाएगा। जायान सख्ती से बोला और रासिम से बदला लेने का प्लान फेल होने लगा। और मुझे तुम जैसे बेहुदा इंसान के मुंह लगना भी नहीं है। और तमाशे की खूब कही। ये अब क्या लगा रखा है मेला। हाला भब्बर गई थी इसकी बदतमीज़ कहने पर। तुम ना इंतहाई सरपीरी और बेशर्म लड़की हो। वो हर वक्त हर जगह सामना होने पर जानबूझकर मुझसे उलझती हो। जायान की नज़र इसके हाथ में दबे परफ्यूम पर थी और लहजे में गर्मी बढ़ने लगी। इसे हाला का हर बार जिद करना बुरा लग रहा था। और तुम भी कोई हर वक्त नफल नहीं पढ़ते रहते और मुझे कोई शौक नहीं जानबूझकर बात करने का। मेरी तो अपनी किस्मत खराब होती जा रही है जब से तुमसे सामना होने लगा है। और मुझे बेशर्म कहने से पहले अपने गिरबान में झांक लेते तो अच्छा था। हाला ने तपे तपे लहजे में इसे आगे चल पड़ी। जायान को आज पहली मरतबा सच में बुरी लग रही थी। वो सख्ती से लब भींचे इसे जाता देखता रहा, फिर झटके से इस शॉप से निकलता मार्केट से भी निकल गया और फारिस को कॉल करके इस परफ्यूम का नाम बताकर लाने का कहा।
فارس دوسری مارکیٹس کا بھی جانتا تھا، اس نے اوکے کہہ دیا۔ زیان غصے سے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ سالک کو جوزف اور اس کے بندے کی نہایت بری حالت کی پکچرز ملی تھی۔ انہیں وحشیانہ طریقے سے مارا گیا تھا اور بس اٹکتی سانسیں رہنے دی۔ سالک نے جوش کو ویل ڈن کا میسج بھیجا اور اس کی ڈیل سے بھی زیادہ رقم بھیجی۔ وہ ان کے کام سے مطمئن ہوا تھا۔ جوش اور سب اتنی رقم ملنے پر سالک کے لیے جیسے خود کو قید کر گئے تھے۔ جب کبھی تمہیں مزید مدد چاہیے ہم آئیں گے، ہر دفعہ کسی بھی وقت، ہمیں بلانا، ہم وہاں ہوں گے تمہارے لیے، بس ہمیں اکٹھا کر لینا۔ سالک نے میسج پڑھ کر ڈیلیٹ کیا۔ وہ اپنے راستہ خود بنانا جانتا تھا۔ اس بدلے سے فارغ ہو کر وہ اپنے ایگزامز میں بزی ہو گیا تھا اور جس روز اس کا لاسٹ پیپر تھا اسے اسٹیو کی کال موصول ہوئی تھی۔ ایس تمہارے لیے ایک مسئلہ ہے، یہ فلاور شاپ والی لڑکی کے بارے میں ہے، میں تمہیں بتاؤں گا مگر پہلے ڈیل کرتے ہیں۔ میں تمہاری مدد کروں گا اور تم میرے لیے کام کرو گے، جلدی کرو، تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں۔ سالک کے سر پر خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ جس طرح شاپ پر بار بار جا رہا تھا، جیسے وہ دیا کو کیفے بلوا کر مام سے ملوا چکا تھا، جیسے ہاسپٹل میں اٹینڈنس الاؤ ہونے پر بھی دیا کو اجازت دی تھی، اور جیسے اس روز شام کو لڑکے سے بچا کر ہاسپٹل لے گیا تھا تو اس کے دشمنوں کی نظر اس پر پڑنی ہی تھی۔ اس نے بات کیوں نہیں سوچی تھی؟ تو ڈیل یہ ہے کہ تمہیں تمہاری بیٹی کے بارے میں بتاؤں گا۔ کلارا کو پچھلے 3 ماہ سے ڈرگز کی عادت پڑ چکی ہے اور وہ جس لڑکے کے ساتھ ریلیشن میں ہے وہ جیک کی گینگ کا ہے۔ سالک نے سر لہجے میں کہا۔ جیک کی گینگ لڑکیوں کو ڈرگز کا عادی کر کے آگے بیچ دینے کے لیے مشہور تھی۔ اسٹیو کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اس اطلاع پر۔ اسٹیو پاگل ہونے لگا، اسے ڈیل بھی بھول گئے۔ اچانک کیوں اسٹیو؟ میں پہلے اپنی لڑکی کو بچاؤں گا اور مجھے نہیں پتا کہ تمہیں بتاؤں گا یا نہیں۔ سالک کے کہنے پر اسٹیو بے بس ہوا۔ وہ جلدی سے بنا کسی شرط کے وہ انفارمیشن سالک کو بتا دی جسے وہ سالک کو اپنا کرنے کے لیے یوز کرنے والا تھا۔ سالک نے سب سنتے ہی کال بند کی اور تیزی سے گاڑی میں بیٹھا۔ مارسل کا نمبر ملا گیا۔ مارسل، ایگل بائک ریس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ مجھے اسی کیفے میں ملو۔ سالک نے بولتے ہی کال بند کی اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس کا پیپر تھا اور آخری سیمسٹر کا آخری پیپر، اگر چھوڑ گیا تو پورے سیمسٹر پر اثر پڑتا، مگر یہ بات اسے بھول چکی تھی۔ راسم برتھ ڈے کیک کاٹ کر ابھی دازان کے منہ میں پیس ڈال کر ہٹا تھا کہ ملازم نے ایک پارسل لا کر پکڑایا۔ راسم صاحب آپ کے لیے آیا ہے۔ راسم نے مسکرا کر لیا اور جذباتی ہو کر اسی وقت پیکنگ کھول دی۔ جب اندر سے پرفیوم نکلا، جہاں داجان وہ پرفیوم دے کر چونکے وہیں راسم کا رنگ اڑا۔ ریان نے جلدی سے پیکنگ پر لگا کارڈ کھول دیا۔ ہیپی برتھ ڈے ڈیئر راسم، یور رائما۔ سائم اور دوسرے سب کزنز راسم کی کلاس کے لیے پہلے سے تیار ہوئے بیٹھے تھے اور داجان کی تو غصے سے بری حالت تھی۔ بغیرت ڈیئر، تم نے رابطہ ابھی تک ختم نہیں کیا؟ انتہائی درجے کے بے شرم ہو تم۔ راسم کی شکل پر 12 بجنے لگے۔ اس نے تو کب کا اس لڑکی کو منع کر دیا تھا ایسا کچھ بھی کرنے کو، پھر اچانک کیسے؟ وہ خود بھی کنفیوز تھا۔ اب ان کو پرائیویسی دے رکھی ہے، ان کا سیل فون چیک نہیں کیا جاتا، ان کا کہاں آنا جانا ہے ان سے کوئی پوچھتا نہیں، اس لیے اس کی بیوی نے گور کا داجان کو وہ سب آزادیاں ختم کرنے کا اشارہ دیا۔ سب ہی راسم کو شرم دلا رہے تھے۔ زیان ایک طرف بیٹھا سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا راسم کی یہ درگت انجوائے کرے گا، مگر اسے کوئی دلچسپی ہی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا دماغ پرفیوم شاپ پر ہونے والی لڑائی پر ہی اٹکا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اوور ہو گیا، مگر اس کی بھی غلطی ہے، ہر وقت جھگڑا اور بدتمیزی کر کے چل پڑتی ہے۔ میں نے اتنی بدتمیزی تو کبھی کسی کی برداشت نہیں کی جتنی اس کی برداشت کر چکا ہوں، وہ بھی کھلے دل سے، مگر کوئی حد ہوتی ہے۔ وہ مسلسل دل میں حالہ پر ناراض ہوتا، اپنی ضد اور اپنے جوابی کارروائی بھول چکا تھا۔ راسم نے بھی ایک نظر اسے شک سے دیکھا تھا کہ کہیں زایا نے بدلہ تو نہیں لیا، مگر اس کا گمسم انداز دیکھ کر اپنی سوچ کی نفی کرتا۔ وہ ہوتا تو اس وقت انجوائے کر رہا ہوتا۔ وہ بیچارہ سر پکڑ بیٹھا، بیوی الگ ناراض ہو چکی تھی۔ سارے کالج میں دیا کو ڈھونڈ کر تھک گیا تو مروا کو جا لیا۔ وہ ڈوروم سے مجھ سے بھی پہلے نکل چکی تھی اور کالج بھی نہیں آئی۔ آج آنا تو تھا مگر ہو سکتا ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو۔ وہ اسے بتاتے ہوئے حیرت سے پوچھ رہی تھی، اس کا تو آج پیپر تھا، اسے تو اس وقت ایگزامز ہال میں ہونا چاہیے تھا، اور وہ دیا کا پوچھتا پھر رہا تھا۔ سالک وہاں سے نکلا اور ہر ممکن جگہ چھان ماری، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ اس کی شاپ پر گیا تو وہاں شاپ اونر اکیلی کھڑی تھی۔
हाँ, मैंने इसे बुलाया था कि जल्दी आ जाए क्योंकि मुझे कहीं जाना है, मगर वो अभी तक यहाँ नहीं आई। पहले ही देर हो चुकी है। मिसेस जूली ने टाइम देखते हुए मुंह बनाकर कहा। सालिक वहीं थम गया। इसे स्टीव ने बताया था कि जोसेफ दिया को किडनैप करने की प्लानिंग कर रहा है, और ये बात स्टीव के एक बंदे ने बताई थी जो जोसेफ की गैंग में स्टीव का स्पाई था, और जोसेफ लड़कियों को यूज़ करके जैक की गैंग को दे देता था। तो क्या वो जोसेफ के हाथ लग चुकी थी? सालिक को एकदम इस लड़की पर शदीद गुस्सा है जो इसके हवास सल्ब कर चुकी थी। वो यहाँ आई ही क्यों थी? इतनी छोटी एज में बगैर किसी फैमिली के वो यहाँ आने का सोच भी कैसे सकती थी? इसका जी चाहा बाहर में झोंके और चला जाए। अभी भी कुछ वक्त बाकी था इसके पेपर में। अगर अभी सब छोड़कर चला जाए तो आराम से पहुंच जाता, मगर दिया भी फिर कभी जिंदगी की आज़ादी में सांस ना ले पाती। इसने लब भींच कर मार्शल को कॉल मिलाई और जोसेफ के खुफिया ठिकाने का पता दिया जहां वो ईगल बाइक रेस करवाता था और आज रात भी करवाने वाला था। मार्शल की टीम इन बाइकर्स को मौका पर पकड़ने के लिए एक अरसा से कोशिश कर रही थी, मगर जोसेफ बहुत तेज था। कब बाइक रेस करवा लेता पता ही नहीं चलता था। साली की तरफ से ये टिप खबर मिलते ही अपनी टीम को रेड के लिए रेडी किया था। सालिक ने बेचारगी से स्टीव को कॉल की। कोई डील नहीं स्टीव, मेरी लड़की ढूंढने में मेरी मदद करो और मैं तुम्हें इस लड़के की तफसील दूंगा, तुम्हारी बेटी जिसे डेट कर रही है। सालिक ने संजीदगी से कहा और स्टीव ने फौरन हामी भर ली। मुझे अंदाज़ा नहीं इसे कहाँ रखा गया है, मैं अपने लड़के से रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, स्टीव ने जल्दी से कहा। सालिक ने कॉल काट दी। जॉश, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। अगर कोई जोसेफ के खुफिया ठिकाने जानता है, इन्हें काम पर बुलाओ। मुझे एक लड़की को जोसेफ से आज़ाद करवाना है, ये ज़रूरी है। सालिक ने दिया का हुलिया भी बता दिया और कॉल काटी। इसके सेल पर एहराम, मारिया, कॉलेज हेड और नाना की कॉल्स आ रही थी। वो जानता था वो लोग इसके पेपर से गैर हाजिरी से परेशान है। इसने मारिया बेगम की कॉल अटेंड की। सालिक, तुम ठीक हो ना? तुम पेपर के लिए क्यों नहीं गए? वो हाथ दर्जा परेशान थी, लगता था रो पड़ेंगी। आई एम फाइन मॉम, मैं पेपर नहीं दे पाऊंगा, वो परेशानी से लब काटता बोला और बिना किसी वजाहत के कॉल काटी। और यही अमल इसने एहराम और कॉलेज वालों के साथ भी किया था। पेपर दूं या इस मुसीबत को बचाऊं जो मिलिया अजाब की तरह न जाने कहाँ से नाजिल हो चुकी है। नाना की कॉल अटेंड करते ही वो चीख पड़ा। वो चौंके। नाना की परेशानी से पूछने पर इसने सब बताया और ये भी कह दिया कि देर हुई तो फिर दिया कभी नज़र नहीं आएगी और पेपर बड़ी बात नहीं, हम सेमेस्टर फ्रीज करवा लेंगे, तुम बस जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। नाना ने कहकर कॉल काट दी और साली को समझ ना आई कि अब क्या करे, कहाँ जाए। गो टू हेल, जस्ट गो टू हेल, शिट। सालिक दिया पर गुस्से से चिल्ला रहा था। वो चाहता था इसे बाहर में झोंके और घर जाकर रिलैक्स करे, पर इसका दिल और दिमाग इस बेहिसी पर राजी नहीं हो रहे थे। वो जानता था इसका यहाँ कोई नहीं जो इसे बचा पाए। इसने फिर से मार्शल को कॉल मिलाकर जल्दी करने को कहा और बताया कि इसे लड़की आज़ाद करवानी है। अगर मिले तो मार्शल किसी के सामने ना लाए, बस सालिक को कॉल करे। मार्शल ने ओके कहकर कॉल काटी और सालिक गाड़ी में बैठता जोसेफ को कॉलियाँ देने लगा। फिर गाड़ी स्टार्ट करके जोसेफ की तरफ चल पड़ा। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।